یہ اتنی دل خراش ہے کہ اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس سارے ایشو کو ریز کر رہا ہے اور آپ خاص طور پہ ظاہر ہے کیونکہ 9 سال کی معصوم بچی، حد سے آئی ہوئی ایک فیملی آسٹریلیا سے پاکستان اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور پھر صرف 30 سیکنڈ میں سی ڈی کی اندھی گولیوں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ سوال یہ نہیں کہ آخر گولی کس نے چلائی، سوال یہ ہے کہ وردی والوں نے بغیر پہچانے ٹریگر کیوں دبایا۔ جب رکشک ہی بیڑیا بن جائے تو انصاف کی امید آخر کس سے کریں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے آزی اور چلیے کرتے ہیں ایکسپوز 9 سال کی معصوم بچی ہانیہ اور سی ڈی کی اندھا دھند فائرنگ، جس نے پاکستان سے لے کر آسٹریلیا تک سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ آسٹریلیا سے آئی تھی اپنے آبائی وطن میں چھٹیاں گزارنے، اپنے لوگوں کے درمیان خراش ہے کہ اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس سارے ایشو کو ریز کر 10 جون 2026 چکوال کی وہ کالی رات جہاں عدیل احمد اپنی وائف ڈاکٹر سدرا کے ساتھ 9 سال کی بچی ہانیہ اور 11 سال کے عفان کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی طرف جا رہے تھے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ڈکیتوں سے بچ کر وہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی کہ سی ڈی کی گولیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ 10 جون کی رات موٹر سائیکل پر 2 مسلح افراد آئے اور انہوں نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو روکا۔ فیملی نے ڈر کے مارے سب کچھ ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا۔ ڈکیت بھاگ گئے۔ عدیل احمد نے جان بچانے کے لیے گاڑی کو تیز بھگایا اور تب انٹری ہوتی ہے سی ڈی کی۔ نہ سوال، نہ وارننگ، نہ پہچان، سیدھا اندھا دھند فائرنگ۔ صرف کچھ سیکنڈز میں 5 گولیاں معصوم بچی ہانیہ کے جسم کے آر پار ہو گئی۔ ڈکیت موٹر سائیکل پر بھاگ گئے اور سی ڈی نے ٹویوٹا کرولا کو ڈاکوؤں کی گاڑی سمجھ لیا۔ نتیجہ ہانیہ احمد کو 5 گولیاں لگی۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق 5 گولیاں اس کے جسم کو چیرتے ہوئے 10 زخم بنا گئی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہی دم توڑ گئی۔ خود عدیل احمد کو 2 گولیاں جبکہ بیٹے عفان کو 3 گولیاں لگی۔ ان میں سے صرف ڈاکٹر سدرا بچ گئی تھی۔ زخمی باپ نے پھر بھی گاڑی تیز چلائی اور گھر کے گیٹ تک پہنچا دی۔ جب حقیقت سامنے آئی، سوشل میڈیا پر وائٹ ٹویوٹا کی تصویریں وائرل ہوئی۔ گولیوں سے چھلنی جو چیخ چیخ کر سوال پوچھ رہی تھی۔ کیا ٹارگٹ کی پوزیٹیو آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی؟ دوسرا سوال، کیا ایس او پیز کو فالو کیا گیا تھا؟ تیسرا سوال، کیا منیمم فورس یوز ہوئی؟ ٹائرز کے بجائے سیدھا گاڑی پہ کیوں فائرنگ کی گئی؟ ڈکیت موٹر سائیکل پر بھاگے تھے، آخر پولیس نے گاڑی پہ فائرنگ کیوں کی؟ عقل کہاں تھی؟ جب آوازیں اٹھنے لگی تو سسٹم نے مجبوراً فائرنگ کرنے والے آفیسر شجاع کو سسپینڈ کیا اور پھر اریسٹ کیا۔ کیس پہلے سیکشن 322 میں درج ہوا، لیکن لوگوں نے جب زیادہ آواز اٹھائی تب اس کو 302 میں درج کیا گیا۔ اس آفیسر سے ویپن ریکور کیا گیا اور ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پنجاب کے پروسیکیوٹر جنرل نے ہائی پروفائل انویسٹیگیشن ڈکلیئر کی اور اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اگلی رات سی ڈی نے اعلان کیا کہ دونوں ڈکیت مار دیے گئے۔ نام محمد فیاض اور محمد عباس۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا؟ ہانیہ صرف پاکستانی سٹیزن نہیں بلکہ آسٹریلین سٹیزن بھی تھی، اس لیے آسٹریلین پرائم منسٹر نے ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ 2025 میں پنجاب میں 1000 سے زیادہ سسپیکٹس کو انکاؤنٹر کے ذریعے مار دیا گیا۔ یہ صرف غلطی نہیں، یہ ایک پیٹرن بن چکا ہے اور یہ ہمارے سسٹم کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے۔ ایک آڈیو میں
عدیل احمد کہہ رہے ہیں کہ ہم حد سے واپس آئے تھے لیکن اب بیٹی کا جنازہ اٹھانا پڑ رہا ہے. 5 گولیاں، 9 سال کی عمر، 10 زخم، یہ نمبرز نہیں، یہ CCD کی نااہلی کا ثبوت ہے. اگر پروٹوکول فالو ہوتے، اگر اندھی گولیوں کے بجائے دماغ کا یوز کیا جاتا، اگر شوٹ فرسٹ تھنک لیٹر کی پالیسی نہ ہوتی تو آج ہانیہ زندہ ہوتی. یہ صرف ہانیہ کی کہانی نہیں، یہ ہر اس پاکستانی کا ڈر ہے جو وردی کو دیکھ کر محفوظ نہیں بلکہ غیر محفوظ محسوس کرتا ہے. اور آخر میں ایک سوال، جب قاتل اور محافظ ایک ہو جائے تو انصاف کی عدالت لگتی کہاں ہے؟ جسٹس فار ہانیہ یہ صرف ہیش ٹیگ نہیں، یہ نظام کے منہ پر ایک تماچا ہے اور یہ تماچا تب تک گونجتا رہے گا جب تک حساب نہیں ہوگا.